شکر ہے مولا تیرا شکر ہے. شارم الشیخ ایجپٹ میں ڈبل ٹری بائی ہلٹن شارکس ہوٹل میں اس وقت تو چلنگ بہت چل رہا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جگہ ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ طور سینا ہے. والطور وکتاب مسطور، مشہور ترین پہاڑ جبل طور ہے، طور سینا ہے. ابلیس کے فتنوں سے آدم کی ضیا سے سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام ہے. دی گولڈن کاف، العجل الذهبی یعنی سنہری بچڑا. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا احرام مصر. پیرامڈس کے اس ڈیزرٹ میں ہم اس وقت جا رہے ہیں گاڑی کے ذریعے بینوراما کی طرف. ہم اس وقت آ گئے احرام مصر کے پاس. ایک اور جگہ ہے مصر کے عجائبات میں سے، اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ایکسپرینس کہا جاتا ہے، اس کی پروناؤنسیشن تھوڑی سی الگ ہے. یا نفس لا تقنطی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کالامام. اب دیکھیے گا، اب یہ دیکھیے گا کہ جیسے لائٹ آف ہوئی، یہ اب دیکھیں یہ آیت الکرسی تھی، پیچھے انہوں نے دوسری صورت لکھی ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایجپٹ کے ولاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس مرتبہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں مصر کا ولاگ. مصر کے عجائبات، مصر کے تمام مقدس مقامات کے زیارات اور بالخصوص مزارات اولیاء، مزارات صحابہ اور مزارات انبیاء علیہم السلام و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی خدمت میں لے کر حاضر. مصر رازوں کی سرزمین ہے، اور مصر وہ سرزمین ہے کہ جسے بڑے بڑے انبیاء سے نسبت ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سرزمین سے نسبت ہے، اور پھر بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کم و بیش 70,000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص اس سرزمین مقدس سے نسبت ہے. حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بھی مصر سے تعلق رکھتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تعلق حضرت سارہ کی وجہ سے مصر سے رہا، اور پھر آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے عرب شریف تشریف لائے حضرت ہاجرہ کو لے کر. دو آپ کی ازواج جن کا قرآن پاک میں اور حدیث طیبہ میں ذکر ملتا ہے. تو بڑی مقدس ہستیوں کی وجہ سے اس مصر کو ایک بڑی اہمیت تاریخ اسلام میں حاصل ہے. رازوں کی سرزمین بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ پورا خطہ عرب، بلاد عرب کہلاتا ہے، اس کے اطراف میں جتنے بھی ممالک ہیں، عرب شریف، شام، عراق، اردن، لیبیا اور خاص طور سے مصر. یوں کہا جائے کہ بھائی انبیاء، اولیاء، صحابہ کی سرزمین عرب، اردن، شام، عراق، مصر اور فلسطین. تو الحمدللہ ہمیں یہ موقع ملا، اور ڈیلکس ہالیڈیز کی توسل الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی. تو اس ولاگ کو میں پیش کر رہا ہوں ڈیلکس ہالیڈیز کے تعاون سے. ڈیلکس ہالیڈیز کے ساتھ الحمدللہ ہمارا یہ کوئی پہلا سفر نہیں ہے. مصر کا یہ اگرچہ پہلا سفر ہے، لیکن اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے ترکی کا سفر کیا اور بڑا شاندار رہا ہے. اس کے بعد ہم نے جارڈن کا سفر کیا ہے، سرزمین اردن کا سفر، وہ بھی آؤٹ کلاس ہیڈس آف رہا ہے الحمدللہ، اور بڑا مزہ آیا ہے. ہم چونکہ خود ٹپیکل اس ذہن کے ہیں کہ جو خاص طور سے مذہبی چیزوں کو ہم فوقیت دیتے ہیں، تو ہم نے اپنے طور پر اس کو ڈیزائن کیا، اور اس میں ڈیلکس ہالیڈیز کے سی او مسٹر فضل مجید صاحب جو ہیں، ان کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن رہا، ان کا بڑا سپورٹ رہا. اور ڈیلکس ہالیڈیز کے ساتھ جب آپ ایک مرتبہ سفر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی دیگر دنیاوی اسفار کے علاوہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کو تاریخ جاننے کی نیت سے اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو ضرور آپ کو ڈیلکس ہالیڈیز کو چوز کرنا ہو. آتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف. اس ولاگ کو ہم نے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا پارٹ ہے آپ کے سامنے. اس پہلے پارٹ میں ہم نے شارم الشیخ سے لے کر غزہ پہنچنے تک کا جو سفر ہے اس سفر کو ڈسکس کیا ہے. شارم الشیخ میں ہوتے ہوئے، شارم الشیخ میں بیسیکلی کوئی اسلامک پلیس تو نہیں ہے، البتہ وہاں جبل موسیٰ ہے، اس کے کچھ فاصلے پر جب ہم وہاں جاتے ہیں کوئی 3-3.5 گھنٹے کی مسافت پر، تو اس کو ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو شارم الشیخ سے اسوان کا سفر ہے اس کو ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے. پھر اسوان سے ہم کروز میں ہوتے ہوئے لگزر گئے ہیں، اڈفو گئے ہیں، اور 1-2 اور مقامات پر رکے ہیں، تو اس کو ہم نے اس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا جو ولاگ ہے اس میں ہم نے بقیہ جو سلسلے ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. اور پھر جو آخری ہمارا پارٹ 3 ولاگ ہے اس میں ہم نے خاص طور سے قاہرہ اور اسکندریہ کے مزارات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا.
व्लॉग शुरू हो रहा है। व्लॉग शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मजीद अपडेट्स मिलती है। बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त इजिप्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। शौक भी है और हमारा एक सिलसिला रहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक और हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखा जाए, तो उसी सिलसिले में हम इस वक्त हैं। मेरे साथ कुछ साथी भी हैं, अब्दुल रशीद नूरानी साहब इस वक्त मौजूद हैं, आसिफ कास साहब हैं, रफ़ीक गाडिद साहब हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की कंपनी को ज्वाइन किए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इजिप्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, जहां बहुत सी चीज़ें तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ख़ास हमारा एक जहन था कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा और इमाम बूसीरी अलैहिर्रहमा के मज़ार पर, और इसके अलावा अइम्माए अहले बैत अतहार में से काफ़ी के तबरुकात मुक़द्दसा वहाँ हैं। वक़्त सुकैना बिनते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़िरी, ये इंशाल्लाह हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम उसमें एक्सप्लोर करेंगे। तुर्की, इराक़, सीरिया, जॉर्डन और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इजिप्ट का सफ़र, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाना, और इसके अलावा भी एक दुनिया को एक्सप्लोर करना एक शुरू से शौक़ भी रहा है और बड़ी मालूमात भी मिलती है। तो बहुत सी चीज़ें सफ़र करने से मालूम होती हैं। जिद्दा एयरपोर्ट लैंड हो चुके हैं और ये शायद मेरी ज़िंदगी में वैसे 20 सफ़र हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि जिद्दा हम पहुँचे और बग़ैर एहराम के पहुँचे, क्योंकि आमतौर पर जिद्दा से या तो मक्के पाक जाते हैं या मदीने पाक का सफ़र होता है तो उसमें एहराम नहीं पहनते, लेकिन माइंड में यही होता है कि हम एहराम बांध कर जो है वो मदीना शरीफ से मक्के पाक जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमारी ज़िंदगी में। ये फ़र्स्ट टाइम है मेरे लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट जो जिद्दा से है और हम शर्म शेख की तरफ यानी इजिप्ट के सिटी में जाएंगे। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह, तारों की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, अर्रहमानुर रहीम, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फाइनली हम शर्म शेख सिटी में एंटर हो चुके हैं। इमिग्रेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद अब लगेज लेने की बारी है। आज शर्म शेख में हमारा दिन है, और शर्म शेख में वैसे कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसको आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ निकल आई कि जो इस सिलसिले में शामिल करने जैसी है तो फिर इंशाल्लाह उसको ज़रूर शामिल करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह, तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है। तूने महबूब अता किया हमें जिसने कलमा पढ़ा दिया, तूने महबूब अता किया हमें जिसने कलमा पढ़ा दिया, तूने हम पे कितना करम किया, तूने हम पे कितना करम किया, हमें उम्मती जो बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह, तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है। शर्म शेख की ये प्यारी प्यारी सुबह मुबारक हो। हम इस वक्त अपनी रूम की बालकनी में खड़े और ये प्यारा व्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चांद देखिए। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, प्यार देता तो बस मदीना है। शर्म शेख इजिप्ट में डबल ट्री बाय हिल्टन शार्क्स होटल में इस वक्त तो चिलिंग बहुत चल रहा है। फिर उसके बाद है हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाएंगे इंशाल्लाह, एडवेंचर करेंगे कुछ, और कुछ इस्लामिक प्लेसेस हैं, ख़ास तौर से मज़ारात पर हाज़िरी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेन फोकस है। मेरी इल्तिजा
جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے۔ ہم جبل موسیٰ پہنچ گئے ہیں، کیتھرائن اسے کہا جاتا ہے، طور سینا، کوہ طور پر، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلام ہونا نصیب ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ یہ چیک پوسٹ پر کچھ رش ہوتا ہے، آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ رش کراس کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے اگلے مراحل اور منازل کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس مقام کو دیکھیں گے، اس کے علاوہ اور بھی 2-3 مقامات جو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے، کوشش ہوگی کہ وہ بھی اسی ولاگ میں شامل کیے جائے۔ جبل موسیٰ کا راستہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، آپ دیکھیں رات کے وقت میں لوگ کتنے تعداد میں جا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم صبح میں جائیں گے، تو 2-3 لوگوں سے معلوم کیا کہ صبح میں کیوں نہیں جاتے، تو ابھی ہمارے گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو یہاں سن رائز دیکھنا ہوتا ہے صبح کے وقت میں آپ کو پہلے تھوڑا منظر دکھاتا ہوں، یہ اوپر جانے کا راستہ ہے۔ اچھا ہم یہاں سے آئے، یہاں شروع تک تو تھوڑا پکا راستہ تھا، ابھی آہستہ آہستہ یہ راستہ اس انداز سے کہ جیسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کسی پہاڑ پر ہی چڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دور تک آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے۔ اب یہ ہم ان کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ جبل موسیٰ بیسیکلی وہ موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ، تو ایک تو میں نے وجہ یہ بتائی کہ صبح میں کیوں نہیں چڑھتے، انہیں سن رائز دیکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گرمی بہت ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی لوگ ڈے ٹائم میں یہ ایکٹیویٹی نہیں رکھتے۔ میں جس مقام پہ کھڑا ہوں یہ اس کو پورا باؤنڈری دے دی گئی ہے، یہ چھوٹا سا دائرہ ہے، اس میں ایک وقت میں میرے خیال میں 8-10 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ماؤنٹین آف مناجا کے نیئرسٹ ایک پلیس ہے، سامنے بتایا گیا کہ یہ ماؤنٹین آف مناجا ہے، یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جگہ ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ وہ مقام۔ اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو پہاڑ ہے، ویسے تو یہ پوری سیریز آپ کو نظر آئے گی پہاڑوں کے پیچھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو جہاں ہم لائٹ دے رہے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ طور سینا ہے، والطور وکتاب مستور، مشہور ترین پہاڑ۔ جبل موسیٰ بھی اسی وجہ سے اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ ہے۔ اور یہ کوہ طور جہاں بہت سے واقعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا واقعہ، تورات کے نازل ہونے کا واقعہ، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی کا عکس پڑا جس پہاڑ پر، وہ پہاڑ بھی اس کے بالکل نزدیک ہی ہے۔ تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر موجود تھے، اور جو عکس دیکھا آپ نے تو آپ جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آئے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جبل موسیٰ، جبل تجلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربی ارینی انظر الیک، پھر فرمایا گیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کے 70ویں حصے کا ایک عکس اس پہاڑ پر داخل فرمایا، اور اس پہاڑ پر داخل فرمانے کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہم اس وقت صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز یہیں ہم نے پڑھی ہے، اور یہاں جبل تجلی پر موجود ہے۔ اور اس طرف پیچھے کی طرف یہ جو پہاڑ ہے، اس کے پیچھے کی طرف جبل طور ہے، کوہ طور ہے، طور سینا ہے۔ ابلیس کے فتنوں سے، آدم کی ضیا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور، ایک نور، ایک نور، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، تیرے کرم کی مولا بات نرالی ہے، تیرا ذاکر گر غنچہ گر ڈالی ہے، تیرے کرم کی مولا بات نرالی ہے، تیرا ذاکر گر غنچہ گر
ڈالی گئے شیرازی تیرا ادنا ایک سوالی ہے کوئی نہیں جس کا تو اس کا والی ہے پیدا کر دے مولا پیدا کر دے مولا میری بخشش کا سامان اے رب دو جہاں اے رب دو جہاں اے رب دو جہاں اے رب دو جہاں. یہ جو قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ طور جبل مناجات جبل تجلی کے دامن میں جبل موسیٰ کا جو یہ مقدس مقام ہے اس جگہ پر یہ قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ قلعہ جو جس شجر کا قرآن پاک میں ذکر ہے طور سینا پر وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سینا تنبت بالدہن وصبغ للآکلین. کہا یہ جاتا ہے کہ اسی قلعے میں وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں وہ شجر ابھرا تھا اور یہی روایت ہے کہ وہ درخت جو روشن ہو گیا تھا جب آپ مصر سے مدین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جو آپ نے روشنی دیکھی تھی آپ کو لگا کہ یہ نار ہے روشنی تھی اور پھر وہ روشنی دور ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ اس کے قریب ہو گئے. تو یہ وہ قلعہ ہے کہ جس میں یہ شجر محفوظ ہے. چونکہ اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے اس کے اوپن ہونے کا تو ہم اس کے اندر سے زیارت تو اس جگہ کی نہیں کر سکیں گے البتہ یہ میں آپ کو باہر سے دکھا. جبل سینا سے اب دوبارہ ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دو مقام ہیں ایک تو مسجد کی طرح کا ایک مقام آپ کو نظر آ رہا ہے جبکہ ایکچوئل میں یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ چرچ ہے. یہ سائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا چرچ کا. اچھا اب آتے ہیں دوسرے مقام کی طرف. یہ بظاہر چھوٹا سا مقام ہے لیکن اس کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام ہے. تو یہاں ہم حاضری دینے کے لیے آئے ہیں. ان کے مزارات کے حوالے سے مختلف روایتیں ملتی ہیں جیسے جارڈن میں بھی ایک مقام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام سے معروف ہے اور اس کے علاوہ احد پہاڑ پر بھی حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک مزار مدینہ پاک میں معروف ہے. اور ایک مقام یہ ہے کہ جہاں نبی ہارون علیہ السلام کا مقام معروف ہے. بعض لوگ اسے مقام کہتے ہیں. مقامات تو بہت سے ہو سکتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے. ان مقامات کے علاوہ جو مزار ہے وہ ایک ہی مقام ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے تو میں بھی کہ یہ مقام مزار ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مقام جو دیگر روایتیں جو ملتی ہیں اس میں موجود ہو. اللہ تبارک تعالیٰ اس مقام کی ہمیں برکت عطا فرمائے آمین. حضرت نبی اللہ ہارون علیہ السلام کے مقام سے جیسے ہی ہم اوپر کی طرف آئیں یہ پیچھے آپ کو وہ مقام نظر آ رہا ہے. اب میں تھوڑا سا اوپر آ گیا ہوں اور اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے والا ہوں. پہلے ذرا وہ بورڈ پڑھیے. یہ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں دی گولڈن کاف العجل الذہبی یعنی سنہری بچھڑا. یہ وہ مقام ہے بتایا جاتا ہے کہ سامری جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں جب موسیٰ علیہ السلام تورات پر گئے تو اس نے یہاں وہ بچڑا بنایا تھا اور اس بچڑے کا پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ کس طرح اس نے سونے سے بچڑا بنایا اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگا. تو بنی اسرائیل جتنے بھی تھے وہ اس جگہ پر تھے. یہ سارا یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے اور ہارون علیہ السلام کا چونکہ مقام یہ پیچھے ابھی آپ نے دیکھا بھی اور اس کے ساتھ ہی یہ تو یہ سارے قرائن بتاتے ہیں کہ یہ ساری وہ جگہ تھی کہ جہاں بنی اسرائیل کی قوم آباد تھی اور سامری نے اس جگہ پر وہ بچڑا بنایا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اپنے ہاتھوں سے وہ بچڑا توڑ دیا اس کو ختم کر دیا اور پھر اس کے بعد سالوں کے بعد کہتے ہیں کہ خود بخود یہ ایک میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں. یہ روایت اگرچہ مستند نہیں ہے لیکن ابھی مجھے کسی نے یہ بات بتائی تو یہ دیکھیں یہ غور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بچڑا نما کوئی شے ہے. یہ دیکھیے جب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا. تو کہتے ہیں کہ یہ خود بخود اس طرح کی شکل ان پتھروں نے اختیار کر لی اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طریقے کا یہ پتھر یہاں موجود ہو کہ جس کو بچڑا بنانے میں استعمال کیا گیا تھا. تو یہ اسٹوری ہے اس جگہ کی دی گولڈن کاف. شارم شیخ سے اب ہمارا جو ہے وہ سلسلہ
कायरो की तरफ रवाना है, एयरपोर्ट पर है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है और यहाँ से कोई 1 घंटे की ड्यूरेशन पर कायरो फ़्लाइट ड्यूरेशन है और उसके बाद इंशाल्लाह हम कायरो पहुँचेंगे। कायरो से ही ऑनवर्ड हमारा तो शाम में ही सफ़र ग़ज़ा की तरफ है। कायरो से ग़ज़ा कोई अबाउट 25-30 किलोमीटर है, तो वो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है। पिछले 1 दिन से हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं क्योंकि जबल मूसा गए, क्योंकि वो शाम शेख से कोई 3 घंटे की ड्राइव पर है, फिर उसके बाद वहाँ से पैदल आगे चलना कोई 5-6 घंटे का सफ़र है, आना फिर वापस फिर फ़्लाइट के लिए पहुँचना टाइम से, ये तो ज़रा सा मुश्किल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन टाइम है और इंशाल्लाह आज का दिन हमारा कायरो में और फिर रात हमारी ग़ज़ा में गुजरेगी इंशाल्लाह। है खिज़ाने डाले डेरे मुरझा गए सब गुल, मेरे उजड़े बाग में फिर आका बाहर आए। जी तो फाइनली हम कैरो पहुंच गए हैं। कैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम लैंड हो चुके हैं और आज हमारा दिन ग़ज़ा में गुजरेगा, वहीं ओवरनाइट हमारा स्टे है और अगली सुबह हमने मिस्र के अजायबात देखने के लिए जाना है, यानी एहराम मिस्र और दीगर जो वहाँ के अजायबात। आज पहली सुबह है ग़ज़ा में और हम इस वक्त नाश्ते के लिए जा रहे हैं। आज हमारा इरादा ये है कि एहराम मिस्र देखेंगे, पिरामिड्स और जो मिस्र के मज़ीद जो दीगर अजायबात हैं ग़ज़ा से रिलेट कर इंशाअल्लाह वहाँ हम जाएंगे इंशाअल्लाह। कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकद्दिबीन। अल्लाह तबारक तआला हमारे सफ़र को आसान करे। राज़ों की सरज़मीन इजिप्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मिस्र का ये ख़ासा रहा है कि एक तो कदीम ममालिक में से एक मुल्क है, यानी कुर्रा अर्ज़ पर जो सबसे कदीम हिस्सा है इराक़, बिलाद अरब, बिलाद शाम और उसमें एक ये टुकड़ा मिस्र का भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मिस्र से रहा, मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बहुत ज़्यादा मिस्र से रहा और कई ऐसे वाक़यात हैं कि जो मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेट करते हैं और आज भी उन मकामात को महफूज किया गया है कि जहाँ जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से वाक़यात रूनुमा हुए। इसके अलावा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मिस्र से रहा जो मूसा अलैहिस्सलाम के गोया आबा व अजदाद में से हैं। इसी तरीके से बनी इसराइल जो कौम थी और जिसका बहुत ज़्यादा कुरान पाक में जिक्र है, बनी इसराइल का ताल्लुक भी मिस्र से रहा क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी और बनी इसराइल में कमो बेश 70,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए और वो अक्सर ऐसे थे कि जिनका ताल्लुक मिस्र से रहा। तो यूँ एक एतबार से मिस्र जो है वो बड़ा पुराना कदीम मुल्क है और सरज़मीन मिस्र अजायबात की सरज़मीन है, राज़ों की सरज़मीन है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इंशाअल्लाह इस व्लॉग में जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। हम इस वक्त ग़ज़ा के एहराम मिस्र में, इस ग़ज़ा एक मिस्र का शहर है और उसमें ये एहराम मिस्र मौजूद है कि जो दुनिया के अजायबात में से एक अजूबा है। पर्वत पर्वत धरती धरती अंबर अंबर वासिफ, अंबर अंबर वासिफ, पर्वत पर्वत धरती धरती अंबर अंबर वासिफ, सहरा सहरा दरिया दरिया जिक्र खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया। मैं इस वक्त उसी एहराम मिस्र के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने देखा एहराम मिस्र है, पीछे भी एक नज़र आ रहा है। इस तरह के 9 एहराम मिस्र यानी पिरामिड्स यहाँ मौजूद हैं और ये दुनिया के अजायबात में से एक अजूबा इसलिए है कि ये उस वक्त तकरीबन 3000 कबल मसीह यानी आज से हो गए कोई तकरीबन 5000 साल पहले की ये कारीगरी है, हैंडमेड है। बहुत से वर्कर्स इस पर काम कर रहे थे एक साथ और उसके बाद ये तकमील तक पहुँचा, इसको तामीर किया गया। तो उस वक्त कोई मशीनरी चीज़ें नहीं थी, कोई टेक्निक्स नहीं थी, दैट्स वाई इसको दुनिया के अजायबात में से काउंट किया जाता है। उसके बाद कई एहराम मिस्र बने। मिस्र में इस वक्त तकरीबन 112 के करीब पिरामिड्स हैं, लेकिन ये ऊंचाई के एतबार से ये सबसे लॉन्गेस्ट है और बाकी इससे छोटे हैं। यहाँ पे 9 अजायब पिरामिड्स जो है वो मौजूद है। ये एहराम मिस्र का एक नज़ारा बहुत ज़्यादा करीब से कर लीजिए। ये एहराम मिस्र है, अभी कुछ देर पहले आपने दूर से देखा था, ये बहुत करीब जाकर मैं आपको और इसको दिखाता हूँ। इससे ज़्यादा करीब मैं इसलिए भी नहीं ले जा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग भी हैं और ज़रा सा मैं एहतियात भी करता हूँ, तो इस वजह से मैं इसको यहीं तक मुकम्मल कर रहा हूँ। और कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो यहाँ मैं दिखा सकूँ तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँ। पिरामिड्स के इस डेजर्ट में हम इस वक्त जा रहे हैं गाड़ी के ज़रिए पैनोरामा की तरफ। बताया जा रहा है कि ये जो पिरामिड्स हैं 9 पिरामिड्स, इसमें ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट वन। Not make like this, my friend. Yeah. Why?
because this is just for making for the ancient time. Nowadays, کچھ پیرامڈز آپ دیکھیں بالکل ختم ہو گئے ہیں, نہ ہونے کے بنا پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو 9 پیرامڈس تھے اس میں سے نارملی جو ہے وہ 3 ہمیں پراپر نظر آتے ہیں, باقی اس کے علاوہ کچھ چھوٹے ہیں, کچھ ٹوٹے پھوٹے ہیں. تو یہ بھی ذرا سین ہے اس جگہ کا. اچھا, پیرامڈ سے ہوتے ہوئے اب ہم یہاں اس جگہ پر آئے ہیں, ایکسپرنگس. یہ بھی آپ نے مصر کے کئی جو سلیگن اور ٹیگ لائنز ہوتی ہیں اس میں آپ نے یہ لازمی تصویر دیکھی ہوگی. تو ہم ذرا آگے پہنچ کے پھر اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے ہیں. اسٹیپس 10. ہم اس وقت آ گئے ہیں احرام مصر کے پاس. ایک اور جگہ ہے مصر کے عجائبات میں سے, اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ایکسپرنس کہا جاتا ہے. اس کی پروناؤنسیشن تھوڑی سی الگ ہے, اسپرنگ. اور یہ جو آپ اس وقت پتھر کا مجسمہ دیکھ رہے ہیں, جو مصر کے بادشاہ تھے, تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. فرعون اول, فرعون ثانی, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اسے بھی فرعون کہا جاتا تھا. اس سے بھی کئی سالوں پہلے کی یہ بات ہے. یہ جو مجسمہ آپ کو نظر آ رہا ہے, انہوں نے اس کو خدا تسلیم کیا تھا اور یہاں اس کا مجسمہ بنایا ہوا ہے. لوگ یہاں آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ وہ نقش و نگاری کے اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا. پھر اس کے بعد یہاں اختلافات ہوئے, لڑائیاں ہوئیں جنگ میں, اور بہت سا نقصان پہنچایا. آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ احرام مصر بھی کئی جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اس مجسمے کو بھی ٹھیک ٹھاک انہوں نے نقصان پہنچایا, کسی ناک کاٹ دیا, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں جو ہم نظر آئیں. تو اب جو جنگ کے بعد جو صورتحال ہے اس کے بعد سچویشن اس وقت یہی ہے. اسلامک ہسٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم آئے ہیں یہاں وزٹ کرنے تو بہت سی چیزیں ہمیں وہ بھی شامل کرنی ہے کہ جو مصر سے ریلیٹ کرتی ہوں. تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں. ساتھ رہیے گا ہمارے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ 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 اللہ. یہ پورا میدان اسی طریقے کا ہے. اب ہم بینوراما اس طرف آ گئے ہیں. یہ ایک ویو ہے کہ یہاں سے ہم احرام مصر کے وہ تمام جو پیرامڈس ہیں یہ تمام کا ایک ساتھ, کوئی یہاں انہوں نے کوئی لوکیشن دی ہوئی ہے. ہارس رائڈنگ بھی ہے اور کیمل رائڈنگ بھی ہے, لیکن یہ دور دور تک صحرا نظر آتا ہے, پورا ریگستان. اللہ 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 اللہ. كاكا انت من مصر؟ انت كاكا؟ سعيد انت معلم باكستان. very good. زندہ باد. فإن من دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه, يا ربي صل عليه, يا ربي صل عليه, صلوات الله عليه. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت, إن الكبائر في الغفران كالأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. پیرامڈ سے اور ایک اور جگہ ہم پرفیوم کے لیے گئے تھے, وہاں سے فری ہونے کے بعد اب ہم یہاں کیلیگرافی دیکھنے آئے ہیں. یہ بھی کوئی حصہ تو نہیں ہے ہمارے اس اسلامک ولاگ کا, لیکن چونکہ آئے ہیں تو میں نے کہا اس میں یہ چیزیں بھی شامل کر دوں. خاص قسم کی ایک پیپر ہے, پپریوس پیپرز اس کو کہتے ہیں, شاید میری پروناؤنسیشن میں بھی پرابلم ہو. تو یہ پیپر اس طریقے سے بنتا ہے کہ اس کو 5-6 دن تک, 10 دن 20 دن پانی میں رکھنا ہوتا ہے, جس سے وہ کلر آبزرو کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے نکھار آتا ہے, اور پھر اس کے بعد اب میں کچھ آپ کو اسلامک کیلیگرافی بھی دکھاؤں گا اسی پیپر پہ ہوئی ہوئی. اب دیکھیے گا, اب یہ دیکھیے گا, یہ جیسے لائٹ آف ہوئی یہ اب دیکھیں یہ آیت الکرسی تھی, پیچھے انہوں نے دوسری صورت لکھی ہوئی تھی. اب اس کو دیکھیے گا, جیسے ہی لائٹ آف کی انہوں نے, پیچھے جو پینٹ کیا تھا انہوں نے وہ ابھر کر باہر آ گیا.
اب جیسے ہی لائٹ آن ہوئی اور We یہ have different ayah, we have different surah, we have in different size. Because they have two printing, no? The one printing. What? چلے جی ہمارا غزہ کا ٹور کمپلیٹ ہوا آلموسٹ. اب ہم فائنلی اسوان کی طرف جا رہے ہیں. اسوان بھی ایجپٹ کے ایک سٹی ہے. پھر اسوان سے آنورڈز ہم لگزر اور ایک اور شہر ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا نام. تو یہ 2-3 شہر ہیں. وہاں کوئی اسلامک ایکٹیویٹیز نہیں ہے. اصل ہماری جو ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی وہ آخری 3 یا 4 دنوں میں ہوں گی, اور اس میں ہم جائیں گے انشاءاللہ کائرو. کائرو تو غزہ کے بالکل ساتھ ہی ہے, دونوں ساتھ ساتھ یہ سٹیز ہیں, اور کوئی بہت بڑا سٹی نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ راستہ طے کر کے جانا پڑے. آلموسٹ 26 کے قریب مزارات ہیں جو انشاءاللہ ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں. ویسے تو اس سے بھی زیادہ مزارات ہیں, تو انشاءاللہ ان 26 مزارات پر ہماری حاضری ہوگی. کچھ یونیورسٹیز میں ہمارا انشاءاللہ جانا ہوگا, اور کچھ بزرگوں سے ملاقات کا شرف ملے گا. ایک محفل بھی ہے انشاءاللہ, وہ بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ الیگزینڈریا میں, جہاں خاص بہت زیادہ نیت کر کے میں آیا ہوں, امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا, انشاءاللہ ان کے مزار پر حاضری ہوگی انشاءاللہ. یقیناً آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا اس سفر کو دیکھ کر. زندگی میں ایک مرتبہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے استفادہ کریں اور روحانیت کا سفر ہو, تو ضرور مصر کو چوز کیجئے گا, بہت مزہ آئے گا. اور ان تمام اسفار کے لیے ایک بڑا نام ڈیلکس ہالیڈیز کا, جس کا میں نے اسٹارٹ میں بھی ذکر کیا. آپ ضرور جب ڈیلکس ہالیڈیز کا انتخاب کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ یہ سفر ایک بار نہیں بلکہ بار بار کرتے رہیں.